السلام علیکم دوستوں ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ہم کوئی 8-10 لوگ ہیں جو صبح جو نا واک کرتے ہیں کوئی 1.5-2 کلومیٹر کی، اور اس میں ساری عمر کے 50 سال سے لے کے اور 75 سال تک کے مختلف عمر کے لوگ شامل ہیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ ہمارے ساتھی کافی مہینوں سے نہیں آ رہے، تو پھر میں نے سوچا ایک دوست کے ساتھ جا کے ان سے ملنے کے لیے گیا، تو وہ ہیں تو ہم سے عمر میں بڑے ہوں گے 75 پلس کے اوپر، لیکن وہ بیچارے بڑے تکلیف میں تھے، حالانکہ بہت خوشحال ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے ساری صلاحیتیں ان کو دی تھیں، اس میں کچھ اب بھی ان کے پاس باقی ہیں، لیکن ان کا زور یہ تھا کہ یار آپ لوگ دعا کریں بس اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے کہ مجھے جو ہے دنیا سے رخصت کر دے۔ تو ہم نے جب ان معلوم کیا، تحقیق کی، تھوڑا سا ان کا دل جوئی کی، تو انہوں نے خود ہی ایسی چیزیں بتائیں کہ جس سے پتہ چلا کہ ان کے پاس جو ان کی جو زندگی کے آخری حصہ گزارنے کے جو مختلف اثاثے تھے وہ لاس میں چلے گئے، وہ کسی نے پٹا کے سمجھا کے لے لیے، اور جناب وہ اب بہت ساری چیزوں سے محروم ہے، جو چیزیں ہم آگے 6 آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ خوشحال ترین انسان تھے اور بہت بڑی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم آج اس موضوع پہ بات کریں کہ اپنے بڑھاپے میں اپنے اثاثوں کو کیسے بچایا جائے، یا دوسرا کام کریں کہ بڑھاپے میں اپنے اثاثوں کو بچا کر رکھیں۔ دوستو یہ جو میراتھن ریس ہوتی ہے نا، اس میں یاد رکھیے گا کہ سارے کے سارے لوگ، فرض کے 10,000 لوگ جو اس میں دوڑ لگا رہے ہیں نا، یہ جیتنے کے لیے نہیں لگا رہے ہوتے، بعض لوگ تو اس لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ سکیں کہ یار ہم لوگ اس قابل ابھی ہیں کہ اس دوڑ کا حصہ بن سکیں۔ تو یاد رکھیں تقریباً 50% لوگ تو صرف دوڑ کا حصہ بننے کے لیے اس میں دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر، تو ہم کیا کس چیز کی حفاظت کریں؟ سب سے پہلے اپنے صحت کی حفاظت کریں۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ 60 سال کے ہو گئے، اس سے زیادہ عمر کے ہو گئے، بڑھاپا وہاں سے تو کنفرم شروع ہو ہی گیا نا، آپ کے گھٹنے، آپ کے پاؤں، آپ کی کمر، آپ کا حافظہ سب آہستہ آہستہ ہوگا، وہ بیماریوں کا شکار ہوگا، اور آپ ایک صحت مند جسم سے ایک لاغر جسم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس کو کوشش کریں، اس کی حفاظت کریں۔ وہ جو ہمارے جاگنگ والے میں نے مثال دی تھی صبح جو ہم 1.5-2 کلومیٹر چلتے ہیں، اس میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہر مہینے ایک چارٹ بناتے ہیں، حالانکہ بالکل فٹ ہے ماشاءاللہ وہ، اور انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، انہوں نے چارٹ بنا رکھا ہے، ہر مہینے تو چیک کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر کتنا ہے، ان کی شوگر کتنی ہے، وہ کتنے واک کرتے ہیں، پچھلے 1 مہینے میں کتنی دفعہ ڈاکٹر کو وزٹ کیا انہوں نے، ان کا وزن کتنا ہے، صحیح ہے۔ یہ جو موٹی موٹی چیزیں نا، وہ خود وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بہت سنجیدہ ہے اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں صحت بن نہیں سکتی تو کم سے کم بگڑے بھی نہیں، یہی ہوگی تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں گے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ تو آپ مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ادھیڑ عمر لوگ ہیں، آپ اپنی صحت کی طرف سے کانشیس ہو گئے ہوں گے، کیونکہ سب سے زیادہ اپنی صحت کا آپ خود خیال رکھتے ہیں۔ کوئی آپ کو دوا دے سکتا ہے، طاقت کی چیزیں دے سکتا ہے، کھانا دے سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ جو فٹنس ہے وہ آپ کی طرف ہے۔ یاد رکھیے گا بڑھاپا آپ کے پاؤں سے آتا ہے، موت بھی کہتے ہیں کہ بڑھاپا اور موت آپ کے پاؤں سے آتا ہے اور پھر اوپر کی طرف جاتا ہے، لہٰذا پاؤں کو حرکت میں دیتے رہیں۔ دوسرا ہے اپنی بچت یا رقم کی حفاظت کریں، یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے۔ وہ جو ہم نے جو ذکر سنایا آپ کو اپنے جاگنگ کرنے والے دوست کا، ان کے ساتھ ایک واقعہ یہ بھی ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، فرض کر سب کا ٹوٹل 100 روپے ہے، تو ایک تو آپ پہلے یہ مارک کر رہے ہیں کہ آپ کو مرنے تک آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کتنے پیسے ہونے چاہیے جو آپ کی ایمرجنسی، دکھ درد، تکلیفوں کے اندر آپ کا ساتھ دیں۔ جب پیسے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں نے لفظ استعمال حفاظت کا کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کریٹ کریں، لہٰذا جو آپ کے پاس ہیں تو آپ ایک ریڈ مارک کر لیں کہ یار یہ سے کم پیسے جو ہے نا، وہ میں نے اتنے کم سے کم اتنے پیسے تو میں نے اپنے پاس رکھنے ہی رکھنے ہیں جب تک موت نہیں آ جائے۔ اب ہمارے انہی دوست کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو کسی نے لالچ دی، کہہ رہے کہ یار آپ مجھے اتنے کروڑ روپے دے دیں تو وہ میں یہاں زمین لے رہا ہوں، زرعی زمین ہے، اور جناب ہم زمین لیں گے، اس کے اوپر جو ہے نا بلڈر کے ساتھ مل کے یہاں پہ کوئی سوسائٹی بنائیں گے، اور جناب پھر آپ دیکھیں گے سوسائٹی 300% تو منافع کہیں نہیں گیا جناب اس کا ریئل اسٹیٹ کے اوپر۔ اب انہوں نے کروڑوں روپے جو اپنے تھے، جتنے بھی کروڑ روپے تھے وہ سارے کے سارے ان کو انہوں نے دے دیے، اور واقعی میں ایسا کافی ہو بھی رہا تھا۔ اس کے بعد 2021-22 سے جو حالات خراب ہوئے ہیں تو ریئل اسٹیٹ تو نیچے آیا ہے، اب صورتحال یہ نہ پیسہ ان کے پاس ہے اور نہ وہ واپس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو زمین کی شکل میں خرید لیا گیا ہے اور بلڈر ہاتھ ڈال نہیں رہا
کہ اس وقت تو کوئی وقت ہی نہیں ہے نئی اسکیم شروع کرنے کا، میرے پاس تو پرانی زمین ہے، میں اسی پہ شروع کر دوں، ابھی تو اس کا تو نمبر 3 سال بعد آئے گا. تو کیا ہو گیا کہ وہ جو انہوں نے اپنے غیر ضروری سرمایہ کاری کی، کسی کو ادھار دیا، کہیں پہ رسک لیا، کہیں پرانی عادت تھی پیسہ خرچ کرنے کی، ان کو اگر نہیں روکا تو آپ اپنی بچت سے محروم ہو جائیں گے اور پھر آپ دوسروں کے ڈسپوزل کے اوپر رہیں گے. تیسرا ہے اپنی اہمیت برقرار رکھیں. ہر انسان کا ایک رول ہوتا ہے جو وہ 60 سال تک زندگی گزارتا ہے. کوئی اس لیے جس کا ذکر کرتے ہیں وہ آپ کا رول ہے، صحیح ہے نا. کوئی کسی کام عبدالستار ایدھی کو کوئی کرکٹر کے طور پر نہیں جانتا، نہ سمجھتا ہے کراٹے اچھے آتے تھے، کوئی نہ سمجھتا ہے بہت اسمارٹ تھے. ان کا رول یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے. اگر وہ فرض کریں عبدالستار سیدھی صاحب ابھی زندہ ہوں اور وہ تو اب اگر وہ اتنی نہ کر سکیں خدمت جتنی وہ 25-30 سال کی عمر کرتے تھے تو اس کا ٹوکن کے طور پر 15% کرنا شروع کرتے ہیں. مگر خدمت کو اپنا شعار بنا کے رکھیں. جو پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، وہ بنا کے رکھے. جو خاندان کا بڑا تھا وہ اس کو بڑا ہی بن کے رہے، جو محلے کا بڑا تھا وہ بڑا ہی بن کے رہے. تو یاد رکھیں آپ کا جو رول تھا وہ آپ اس کو اپنا سنبھال کے رکھیں، کم سے کم ضرور رکھیں تاکہ لوگ آپ سے رابطے میں رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تبدیلیوں کا بھی ساتھ دیں. صحیح ہے، مت یہ میسج کریں لوگوں کو کہ آپ آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں یا آپ جو نا زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو نوجوان نسل ہے، کہتے ہیں نا استاد دیر سے بوڑھا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ جوانوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے. تو جوانوں کو پڑھاتا ہے تو ان سے سیکھتا بھی رہتا ہے اور ان کے ساتھ چلنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ سارا جو لہٰذا قصہ مختصر یہ کہ آپ لا تعلق نہ بنیں. لا تعلق ہو جائیں گے تو لوگ بھی آپ سے لا تعلق ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ وہی کریں گے کہ موت کا بیٹھ کے انتظار کریں گے اور موت نے آنا اپنے وقت کے اوپر ہی ہے. اگلا ہے اپنے رشتے اور دوستوں کو سنبھال کے رکھیں. وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت بڑا نقصان تو 60 سال کی عمر میں ہو چکا ہے. نارملی ماں باپ مر جاتے ہیں، بڑے بہن بھائی مر جاتے ہیں، آدھے دوست مر چکے ہوتے ہیں، ساتھی استاد سب. اب کون رہ گیا؟ تو آج کا طرف ہے کہ آپ کے جو ایسٹس تھے پہلے رشتوں والے وہ تو آدھے ختم ہو گئے نا. اب آدھے جو رہ گئے ہیں ان کو پرانے دوستوں سے رابطہ رکھیں، دوست اپنے رشتہ داروں سے رابطہ رکھیں. ٹھیک ہے نا، وہ آپ سے نہیں مل رہے آپ ان سے ملیں، وہ آپ کو فون نہیں کرے آپ کر لیں. تلاش کریں موقع، جنازے میں لوگوں کی جائیں، عیادت کرنے کے لیے لوگوں کے جائیں جناب، اور جناب لوگوں کی شادیوں میں جائیں. اب تلاش کریں گے تو آپ کم سے کم ان لوگوں سے مینٹین کریں گے تو آپ کو پرانی انرجی ملے گی. وہ آپ کو اسی نام سے پکاریں گے اور اسی رول پہ پکاریں گے جس رول میں انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اگر میرے اسکول کے ساتھی ہیں اور وہ میرے ساتھ رہ جاتا، میرے اسکول کے ساتھی تو جنہوں نے میرے ساتھ میٹرک کیا تو 50 سال پرانی بات ہے. تو 50 سال پہلے ہی کا ظفر صدیقی ان کے ذہن میں ہوگا، وہ آج کا کارپوریٹ ٹرینر یا ڈائریکٹر نہیں ہوگا وہ. تو ہم اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو انرجی ملے گی. اگلا ہے بستر سے باہر وقت گزاریں. یہ ہمارا 5واں پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے. ہم پیدا ہوئے تھے نا، اماں کی گود میں تھے، اس کے بعد بستر پہ آئے. وہ بھی بستر تھا لیکن وہ بستر بہت زبردست تھا. وہ بستر وہ تھا جس میں ہمارے ساتھ ماں تھی. جب وہ دن میں جب وہ صرف جو نا سارا دن ہمیں بار بار دیکھتی تھی، کبھی فیڈنگ کراتی تھی، کبھی خیال رکھتی تھی، کبھی ہمارے کپڑے چینج کراتی تھی، وہ سب ماں تھی. اب کا جو بستر ہے بغیر ماں کے. اب آپ کے ساتھ آگے بچے ہوں گے، آپ کی اگلی نسل ہوگی، ان کی اپنی کمٹمنٹس ہیں. صحیح ہے نا، ان کی اپنی کمٹمنٹس ہیں. تو یاد رکھیں، کوشش کریں حد الامکان بستر سے باہر کی زندگی گزاریں. بستر بالکل آخری آپشن ہو، کیونکہ بستر پہ آنے کے بعد تو پھر ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے جو آپ سب کو علم ہے جس کا. ٹھیک ہے نا، تو یہ خیال رکھیں. اور آخری چھٹا پوائنٹس ہے، اپنی شریک حیات کو ہی اپنی حیات سمجھیں. آپ لوگوں نے جو 60 سال کے پہنچ گئے اوسطاً سمجھ لیں، اگر 60 سال کے پہنچ گئے کہ 30 سال یعنی آدھی زندگی آپ نے کسی کے ساتھ گزاری، شوہر کے ساتھ گزارے، بیوی کے ساتھ گزارے. اس وقت تو جاب، پریشر، بچے، دوسری زندگی کی رانائیاں، خوبصورتیاں ساری تھیں، تو شاید آپ نہ کر سکیں. اصل جو پتہ چلتا ہے، میں کہتا ہوں جو تو وہ پتہ چلتا ہے آپ کو اپنی محبتوں کا جب آپ لوگ بڑھاپے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. تو آپ کیا کریں، یہ جو رشتہ ہے نا، جو بنیادی طور پر میاں بیوی کا سب سے کمزور رشتہ ہے لیکن سب سے طاقتور رشتہ بھی یہی ہے. صحیح ہے، تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو سب سے کمزور بھی ہے. صحیح ہے کہ کسی وقت بھی یہ 2-3 مہینے کے نوٹس میں ختم ہو سکتا ہے، اور سب سے طاقتور بھی ہے کہ سارے رشتے ختم ہو گئے، لوگ رہ رہے ہیں جن کی شادیوں کو 50 سال ہو گئے، 50 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں. 50 سال تک تو کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا، نہ ماں باپ رہنا، بہن بھائی رہنا، دوست رہے، ٹھیک ہے، نہ اولاد رہی. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا. تو چھٹا پوائنٹس ہے کہ بڑھاپے میں اثاثوں کو بچا کے رکھنے کا جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شریک حیات کو حیات سمجھیں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ
خوش رہیں، ان کے ساتھ غم میں شریک ہوں، ان کو ان 5 چیزوں کا میں شیئر کریں ساری چیزوں کو، اور اپنے لیول پہ لے کے آئیں، اپنا اس چینل کا خیال رکھیں۔ بڑھاپا جو ضرور آنا ہے، سب پہ آنا ہے، لیکن اس سے بچنے کی چیزیں، اس کے نقصان سے بچنے کی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اپنا خوش رہیں، اللہ حافظ۔